اظہار کر دیا یوسف میں ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اور یہ کہہ دیے تم پر تنقید بھی نہیں ہوگی، باز پرس نہیں ہوگی، سزا نہیں ہوگی۔ انہوں نے والد صاحب کا حال بتایا، فرمایا کہ میری قمیص جا کر ان کے چہرے پہ ڈالو، اللہ تعالیٰ بینائی دے دے گا۔ جس یوسف کی یوسف علیہ السلام کی جدائی سے غم سے نظر چلی گئی تھی، تو اس کے ساتھ متعلق تمیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس کر دی۔ ایسا ہوتا رہتا ہے، بسا اوقات نابینا کسی اچانک خوشی کی وجہ سے اس کی بینائی آ جاتی ہے۔ یہ آخری حصہ وہ 11ویں رکوع کے اندر حصے کا آخر بالکل ابھی زیر درس ہو گیا، اس پر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من بسم اللہ الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن ولما الرحيم. فصلت العید، ولما فصلت العيد، جب الگ ہوا قافلہ، جب الگ ہوا یعنی قافلہ، مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، قال ابو، قال أبوهم، ان کے والد نے کہا، ان کے والد نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، إني لأجد ريح میں يوسف، یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، لولا ان تفندون، لولا أن تفندون، اگر تم مجھے بے عقلی کی طرف منسوب نہ کرو، تم یہ بے عقلی کی طرف منسوخ نہ کرو۔ بڈھا سٹھیا گیا، تو فند کہتے ہیں بہت بوڑھے شخص کو، اگر تم مجھے ناسمجھی کی طرف منسوخ نہ کرو۔ وہ جو گھر میں بچے اور جو خواتین تھیں انہوں نے بات کی، باقی تو بیٹے آ رہے تھے۔ قالوا تاللہ، قالوا تالله، کہنے لگے قسم خدا کی، کہنے لگے قسم خدا کی، انک لفی ضلالک المبین، إنك لفی بے ضلالک شک تو اپنی پرانی غلطی میں مبتلا ہے، بے شک تو اپنی پرانی تو غلطی میں سمجھتا مبتلا ہے ہے۔ یوسف زندہ ہے، آ جائے گا اور مل جائے گا، یہ پرانی غلطی ہے تیری۔ فلما ان جاء البشیر، فلما أن جاء البشیر، پھر جب وہ خوشخبری سنانے والا آ گیا، جب خوشخبری سنانے والا آ وہ گیا، جو شروع میں کہا تھا قتل مت کرو، کنویں میں ڈال دو، پھر کہا میں نہیں جاؤں گا جب تک والد صاحب اجازت نہ دیں یا بھائی نہ چھوٹے، وہی یہوذا، وہی قمیص لے کر کہتے ہیں آیا، القاہ علی وجہہ، اللہ علی وجہ، ڈالی قمیص چہرے پر حضرت یعقوب کے، ڈالی اپنے چہرے پر حضرت یعقوب کی، فارتد بصیرا، فارتد بصیر، لوٹ گئے دیکھنے والے، لوٹ گئے دیکھنے والے، بینائی ٹھیک ہو گئی۔ قال الم اقل لکم، قال علم، فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا، انی اعلم من اللہ، انی اعلم من میں اللہ، جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، میں جانتا ہوں اللہ کی اعلیٰ طرف سے، تعلمون، اعلیٰ تعلم، جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں یہ جانتے۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے بعض اوقات۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھایا ہے شادی نے بڑا مزیدار، کہ چند میل کے فاصلے پر کنویں میں 3 دن پڑے رہے حضرت یوسف، اس وقت تو خوشبو نہ آئی حضرت یعقوب کو، اور سینکڑوں میل 10-1200 میل یا زیادہ سے مصر سے قافلہ چلتا ہے تو قمیص کی خوشبو آ جاتی ہے، اور پہلے بھی اسی مصر میں جیل میں رہے، بادشاہ بنے، اس وقت تو خوشبو نہیں آئی۔ تو بڑے خوبصورت گلستان ان کی کتاب ہے، اس میں اشعار ہیں کہ کسی نے پوچھا بیٹے کو گم کرنے والے سے کہ کنعان کے کنویں سے تو تجھے خوشبو محسوس نہ ہوئی اور مصر سے قمیص کی خوشبو محسوس ہو گئی، اس کی کیا حکمت، کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے جو حالات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں،
جب وحی نہیں آتی اندھیرا ہوتا ہے، جب وحی آتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ بتائے تو نہیں پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا دے تو آسمان کی باتیں بتا دے۔ یکے پرسید ازاں گم کردہ فرزند کہ اے پیرے گہر، اس طرح سے ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی کرا در چاہ کنانش ندیدی بگفت احوال ما برق جہان است دم پیدا و دیگر دم نہان است۔ ہمارے حالات آسمان کی بجلی کی طرح ہوتے ہیں، کونتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اور جب غائب ہوتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ وحی آتی ہے تو آسمان کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور نہیں آتی تو پاؤں پر پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یعنی ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کے بتانے سے۔ تو اگر درویش ایک حالت پہ رہتا تو وہ درویش نہ رہتا، وہ تو خدائی تک پہنچ جاتا، خدا کا تو کوئی شریک نہیں، ہر وقت سب کچھ جاننا۔ قالوا کہنے لگے یا ابانا، یا ابانا، ابا جی، ابا جی، استغفر لنا ذنوبنا، استغفر لنا ہمارے ذنوبنا، گناہوں کی ہمارے لیے معافی مانگے۔ ہمارے گناہوں کے ہمارے لیے معافی مانگے۔ یہ مختصر، پہلے آپ معاف کریں پھر اللہ سے معاف، خود نہیں معاف کریں گے تو دعا کیا کریں گے؟ انا کنا خاطئین، انا کنا یقیناً ہم مجرم ہیں۔ یقیناً ہم مجرم ہیں۔ یہی کہا یوسف علیہ السلام کو بھی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، والد کو بھی۔ قال، قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم سوف ربی، استغفر لکم، ان قریب میں رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں ان گا، قریب میں رب سے تمہارے لیے معافی انہ هو الغفور الرحیم، انہ وہ هو بخشنے والا اور مہربان۔ بخشنے والا اور یوسف علیہ السلام نے بھی کہا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، انہوں نے بھی کہا میں معافی مانگوں گا۔ نہ انہوں نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی، نہ والد صاحب نے کوئی ڈانٹ۔ یہ نبی کے اخلاق پیغمبروں کے بہت غلط ہیں۔ فلما دخلوا علی یوسف، فلما دخلوا علی یوسف، جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، جب یوسف علیہ وہ کہا السلام تھا نا سارا قافلہ یہاں لے کر آؤ، تو 60-70 افراد کا قافلہ جب آیا شہر سے باہر، کہتے ہیں استقبالیہ کیمپ لگایا، آوا الیہ ابویہ، آوا الیہ، اپنے قریب کیا اپنے ماں باپ، اپنے قریب کیا اپنے ماں باپ، ابویہ کا مانا ماں باپ، زیادہ کہتے ہیں والدہ تو فوت ہو گئی تھی، خالہ تھی، والد تھا اور خالہ تھی، کوئی کہتے نہیں والدہ زندہ تھی، ان کو اپنے قریب خصوصی نشستوں میں بٹھایا، وقال ادخلوا مصر، وقال ادخلوا مصر، اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، کہا مصر میں داخل ہو، انشاء اللہ آمین، انشاء اللہ آمین، امن کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا، امن کے ساتھ اگر یہاں اللہ کوئی نے قحط وغیرہ بھوک وغیرہ کی کوئی پریشانی تمہیں نہیں ہوگی۔ ورفع ابویہ علی العرش، ورفع ابویہ علی اپنے العرش، ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھائی بٹھایا، تخت پر، فخروا له سجدا، خروا له اور سجدا، گر پڑے اس کے سامنے سجدے میں، گر پڑے اس کے سامنے سجدے میں، سب بھائی بھی والدین بھی۔ وقال، وقال، اور حضرت یوسف نے کوئی تکبر کوئی ایسی بات نہیں کی، وقال یا ابت، قال یا ابتی، ابا جان، ابا جان، هذا تأویل رؤیای من قبل، هذا تأویل رؤیای من قبل، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے۔ یہ میرے پرانے خواب کی وہ تعبیر جو ہے، قصے کی شروع میں تھا کہ 11 ستارے سورج چاند میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ قد جعلها ربی حقا، قد جعلها اس ربی، کو میرے رب نے سچا بنا دیا۔ اس کو میرے رب نے سچا بنایا، قد احسن، وقد احسن، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اللہ نے مجھ پر احسان اذ اخرجنی من السجن، اذ اخرجنی جب من مجھے جیل خانے سے نکالا، جب مجھے جیل خانے سے نکالا، وجاء بكم من البدو، وجاء بكم اور من تمہیں دیہات سے لایا۔ اور تمہیں دیہات سے لایا، دو باتیں، مجھے جیل سے نکالا یہ تو ظاہر ہے، کہاں جیل کہاں بادشاہی تخت، اور تمہیں دیہات سے، یعنی دیہات کی زندگی کے مقابلے میں شہری زندگی وہ ایسی ہے جیسے جیل خانے سے تخت، یعنی اس میں سہولتیں شہروں میں زیادہ ہوتی ہیں۔
من بعد ان نزغ الشیطان، من بعد ان نزغ اس کے بعد کی وسوسہ ڈالا شیطان نے اس کے بعد وسوسہ بینی و بین اخوتی، بینی و بین میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، بالکل اپنے آپ کو برتر نہیں کہا، فرمایا یہ تو شیطان تھا جس نے ہمیں آپس میں جو ہے الجھا دیا، بھائیوں کو مجھ سے بدتر کیا، میرے حسد میں مبتلا کیا، بھائیوں کو نہیں کہا تم نے جرم کیا، شیطان کو کہا، شیطان نے گڑبڑ کر دی۔ ان رب، بے شک میرا رب لطیف لما یشاء، لطیف لما یشاء، طریقہ بنانے والا ہے اس کام کے لیے جو چاہے، طریقہ بنانے اس کا کیسے اللہ نے طریقے بنائے، چلتے چلتے کہاں پہنچایا۔ انہ هو العلیم الحکیم، انہ هو العلیم، وہی جاننے والا اور حکمت والا وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ جو ایک بات تھی خروا لہ سجدا، تو بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہر چیز کے آگے ذرا کوئی رنگدار جھنڈا دیکھا وہاں ہی سر جھکا دیا، ذرا کوئی دیکھا کوئی اوپر کپڑا شپڑا پڑا ہوا کوئی گھوڑا بابا جی تو جھک جاتے ہیں۔ تو اصل میں وہ کہتے ہیں دیکھو نا یہ یوسف کے سامنے سجدہ ہوا کہ نہیں ہوا، تو کچھ حضرات تو کہتے ہیں یہاں سجدے سے مراد زمین پر سر رکھنا نہیں بلکہ تعظیم ادب یہ مراد ہے۔ اور اگر بالفرض سجدہ تھا تو سجدے دو ہیں، ایک سجدہ تحیہ کا اور ایک سجدہ عبادت کا۔ سلام کرتے وقت بعض لوگ جھک جاتے ہیں، تھوڑا سا سر ہلانے میں تو حرج نہیں، رکوع کی طرف جھکنا حرام ہے ملتے وقت کسی کو، چاہے کوئی کتنی بڑی کوئی روحانی کوئی مادی شخصیت ہو، بہت جھکنا شرک بن جاتا ہے، حرام بن جاتا ہے۔ اور تھوڑا سا سر ہلانے میں ہے، تھوڑا سا اجازت ہے۔ تو یہ جو ملتے وقت ملاقات کے وقت تھوڑا سا جھک جانا ہے، یہ کیا سجدہ ہے تحیہ کا معنی سلام کرنا، یہ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے کیا اور ہر ملت میں کہتے ہیں رہا، عیسیٰ علیہ السلام تک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حرام ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 درجن سے زیادہ یعنی ارشادات مختلف سندوں سے صحیح سندوں سے منقول ہیں کہ اللہ کے بغیر کسی کا سجدہ جائز نہیں۔ کئی صحابیوں نے کہا، اس وقت حضور کے زمانے میں روحانی پیشواؤں کو بادشاہوں کو سجدہ عام تھا، سرداروں کو، آپ نے کسی کو اجازت نہیں دی، ہر ایک کو کہا میرا احترام کرو، اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، عبادت رب کی کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، میرا احترام کرو۔ تو سجدہ عبادت تو کبھی جائز نہیں ہوا، کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ کرنا، یہ تو کسی یہ نہیں ہوا۔ سلام کے وقت پہلی امتوں میں تھا، اس امت میں حرام ہو گیا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب آخری دعا کیا کرتے ہیں حضرت یوسف، رب قد آتیتنی من الملک، رب قد آتیتنی، میرے رب یہ تھوڑی سی حکومت مجھے تو نے دی، میرے رب یہ تھوڑی سی حکومت مجھے تو نے دی، من الملک تھوڑی سی چند روزہ، وعلمتنی، وعلمتنی، تو نے مجھے سکھایا، اور تو نے مجھے سکھایا، من تأویل الاحادیث، من تأویل الاحادیث، باتوں کا مطلب، باتوں کا یہ مطلب، پھر تیسری مرتبہ ہے۔ اس میں خواب بھی آ جاتے ہیں اور سیاسی امور کو سلجھانا بھی آ جاتا ہے، تو شریعت کی باتوں کی حقیقت بھی آ جاتی ہے۔ یہ علم بھی تو نے دیا اور حکومت بھی تو نے دی، فاطر السماوات والارض، فاطر اے السماوات، آسمانوں اور زمین کے خالق، آسمان و زمین کے خالق، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میری بگڑیوں کو سنوارنے والا دنیا اور آخرت میں صرف تو ہے، میری بگڑیوں کو سنوانے والا دنیا اور آخرت میں ولی صرف جی میرا مشکل کشا، میری حاجتوں کو پورا کرنے والا دنیا آخرت میں تو ہے، توفنی توفنی مسلم، مسلما، مجھے موت اسلام پر دینا، مجھے موت اسلام پر دینا، یہ جو کہا تھا نا یعقوب علیہ السلام نے پہلے پارے کے آخر، لا تموتن الا وانتم مسلمون، اے بیٹو اسلام پر مرنا، وہی بات، اے اللہ مجھے اسلام پر موت دینا، الحقنی بالصالحین، والحقنی اور بالصالحین، مجھے نیکوں کے ساتھ پہنچا دے۔ اور مجھے نیکوں کے ساتھ پہنچا دے۔
انبیاء یا یعنی اسحاق ابراہیم جو انبیاء ان کے یہ لفظ قرآن میں ایسا ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند لمحے پہلے یہ دعا کی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ امام بخاری نے باب قائم کیا کہ آپ نے آخری کون سا لفظ فرمایا، تو وہ یہ لفظ تھا، اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، مجھے وہ اعلیٰ درجے والے جو رفقا ہیں، تو تشریح بھی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ مجھے ملا دے۔ وہی دعا یوسف علیہ السلام آیا جنازہ ابھی نہیں آیا، دوبارہ فلما فصلت العیر، ولما فصلت العیر، جب قافلہ الگ جب قافلہ الگ ہوا، یعنی مصر سے اپنے ٹھکانے سے چل پڑا، قال ابو، قال ابو، ان کے والد نے کہا، ان کے والد، انی لاجد ریح یوسف، انی لاجد ریح میں یوسف، یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، میں یوسف کی خوشبو، لولا ان تفندون، لولا، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو، اگر تم مجھے سٹیا ہوئی ہو نہ کہو، قالوا تاللہ، قالوا تاللہ، کہنے لگے قسم خدا کی، کہنے لگے قسم خدا انک کی، لفی ضلالک القدیم، انک لفی بے شک ضلال، تو پرانی غلطی میں مبتلا بے ہے، شک تو پرانی غلطی میں مبتلا ہے، فلما ان جاء البشیر، فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری سنانے والا آ گیا، جب خوشخبری سنانے والا، القاہ علی وجہ، القاہ علی ڈالی قمیص چہرے پر یعقوب کے، ڈالی کے پیچھے نے اور تد بصیر، فرتد بصیر، لوٹ گئے دیکھنے والے، لوٹ گئے دیکھنے قال والے، علم اقول لكم، قال علم اقل لكم، کہا میں نے تمہیں نہیں کہا، ہاں میں تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ، انی اعلم، میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں، میں اللہ کی یعنی طرف اللہ کے بتانے سے، ما لا تعلم، ما لا جو تعلم، تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے، قال اور کہنے لگے، کہنے لگے، یا ابانا، یا ابانا، اے ہمارے ابا، اے ہمارے ابا، استغفر لنا ذنوبنا، استغفر لنا ہمارے گناہوں کی ہمارے لیے معافی مانگے، گناہوں کی انا ہماری کنا معافی، خاطئین، انا کنا، یقیناً ہم مجرم ہیں، یقیناً قال اور ارشاد فرمایا، ارشاد سوف استغفر لكم، توبہ استغفر میں لنا، ان قریب رب سے تمہارے لیے معافی میں مانگوں، ان قریب رب سے ان تمہاری قریب معافی، کہا کہتے ہیں سحری کے وقت، قبولیت دعا کے وقت، تہجد کے وقت دعا کروں گا، یا کوئی کہتا ہے جمعرات میں، انہ هو الغفور الرحیم، انہ هو بے الغفور، شک وہی بخشنے والا اور مہربان بے ہے، شک وہی بخشنے والا لما اور دخلوا علی یوسف، فلما دخلوا، جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام یعنی کے وہ پاس، قافلہ سارا، آوا الیہ ابویہ، آبا الیہ، اپنے قریب کیا اپنے ماں باپ، اپنے قریب کیا اپنے ماں باپ، وقال، اور اور درخواست کی، اور درخواست کی، ادخلوا مصر، مصر میں داخل ہوئے، مصر میں داخل ہوئے، انشاءاللہ، انشاءاللہ، مصر ملک بھی ہے اور مصر کا عربی میں معنی ہے شہر بھی، یہاں شہر معنی شہر میں داخل ہوئے، غیر استقبالیت کے مطابق، ایک یہ ابھی بدو آیا تھا، بدو بداوا، تو یعنی بدو اور قریہ، بادیہ، اصل لفظ بادیہ، بادیہ اور قریہ اور مصر اور بلد، بادیہ ڈیرا چھوٹا سا، اور قریہ گاؤں، اور قصبے کو بھی قریہ کہتے ہیں، مصر بڑے شہر کو کہتے ہیں بلد۔ اچھا، انشاءاللہ آمین، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا امن کے ساتھ، اگر اللہ نے ورفع ابویہ علی العرش، ورفع اپنے ابویہ، ماں باپ کو اوپر بلایا تخت پر، اپنے ماں باپ کو اوپر بلایا، وخروا له سجدا، وخروا له سجدا، سب گر پڑے ان کے سامنے سجدہ کرتے، یہاں صحیح بات ہے، کوئی کہتے ہیں سجدہ تو اللہ کا تھا، وہ قبلے کی طرف سے، جیسے کعبے کی طرف رخ کر کے، یہی آدم علیہ السلام کے قصے میں، وقال، وقال، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، یوسف علیہ السلام نے یا کہا، اباتے، یا ابتی، اے پیارے ابا، اے پیارے ھذا تعویل رؤیایا من قبل، ھذا تعویل، یہ ہے میرے پرانے خواب کی تعبیر، یہ ہے میرے پرانے خواب کی تعبیر، بچپن کا خواب، اچھا، قد جعلھا ربی حقا، قد جعل ربی، میرے رب نے اس کو سچا بنا دیا، میرے رب نے اسے سچا بنا وقد دیا، احسن، وقد اس نے احسن، میرے ساتھ احسان کیا، میرے ساتھ احسان، اذ اخرجنی من السجن، اذ اخرجنی، جب مجھے جیل خانے سے نکالا، جب مجھے جیل خانے سے وجاء بکم من البدو، وجاء بکم من اور البدو، دیہات سے تمہیں لایا، دیہات سے تمہیں دونوں لایا، کہا اللہ کے احسان مجھ پر ہے، تمہیں لایا، مجھے جیل سے نکالا،
من بعد ان نزغ الشیطان من بعد ان بعد نزغ اس کے کہ وسوسہ ڈالا شیطان نے بعد اس کے کہ وسوسہ ڈالا شیطان نے غلط فہمی کا وسوسہ بینی و بین اخوتی بینی و بین میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میرے اور میرے بھائیوں کے ان ربی ان بے ربی شک میرا پروردگار بے شک میرا پروردگار لطیف لما یشاء لطیف لما یشاء قریب طریقہ بنانے والا ہے اس کام کے لیے جو چاہے غریب طریقہ بنانے والا اس کام کے لیے جو انہ چاہے هو العلیم الحکیم انہ هو العلیم بے الحکیم شک وہی جاننے والا اور حکمت بے شک وہی جاننے والا رب کے قد آتیتنی من الملک رب قد آتیتنی من الملک میرے رب یہ تھوڑی سی حکومت مجھے تو نے دی میرے رب یہ تھوڑی سی حکومت مجھے تو نے دی وعلمتنی من تأویل الاحادیث وعلمتنی من تأویل تو نے الاحادیث مجھے سکھائے باتوں کے مطلب تو نے مجھے سکھائے باتوں کی مطلب یہ بڑی زبردست بات ہے یہ ہے کہ کہتے ہیں ہارون الرشید مصر کا ایک حبشی غلام کو گورنر بنا لوگوں نے کہا اس کی بجائے کہا میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بادشاہیاں اور یہ گورنریاں کوئی چیز نہیں ہے اسی مصر کی بادشاہی پر فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اسی مصر کی بادشاہی پر یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا کوئی کمال نہیں یہ تو نے دیا علم بھی تو نے دیا اقتدار بھی تو جب یہ یقین اللہ نے دیا تو اللہ کی بتائے طریقے پر کرے گا اچھا فاطر السماوات والارض فاطر السماوات اے آسمانوں اور زمین کے خالق اے آسمان و زمین انت ولی فی الدنیا والآخرہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو ہے میری بگڑیاں سنوارنے والا دنیا آخرت تو ہے میری بگڑیاں سنوارنے والا ان دنیا کا ساتھ کام برانے توفنی مسلمہ توفنی مجھے اسلام پر مارنا مجھے اسلام پر مارنا والحقنی بالصالحین والحقنی مجھے بالصالحین نیکوں کے ساتھ ملا دے یہ نیکوں کے ساتھ ملا دے وہ تو آئے تو ملاقات ہوئی نا جب قافلہ پہنچا بینائی ٹھیک ہوئی تو کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے پہلا سوال کیا میرا بیٹا دین کے لحاظ سے کیا ہے انہوں نے کہا جی وہ تو نبی ہے اللہ کی تو نبوت دی اور لوگوں کی اصلاح اس نے کی تو یہ سوال نہیں کیا کہ اس کے پاس کتنی فوجیں ہیں کتنی دولت ہے کہاں دین کیسا ہے بیٹا دین کے لحاظ سے جیسا اتحاد